آج کی کہانی عرب کی سرزمین کی کہانی ہے، جس کی وجہ سے یہ خطہ پوری دنیا سے الگ تھا۔ دعوت الہی دینا تمام انبیاء کا اولین فریضہ رہا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو ہمیشہ اپنے خالق کی طرف بلایا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تمہارا حقیقی معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور تم بھی اسی پر ایمان لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرب کی سرزمین پر آنا عرب کے لوگوں کی ایک بہت بڑی خوش قسمتی تھی۔ جب عرب کی سرزمین پر ہر طرف ظلم و بربریت انتہا کو پہنچ چکا تھا، کفر اور جہالت کی تاریکی ہر طرف چھا گئی تھی، ان کی اخلاقی حالت بالکل خراب ہو چکی تھی۔ شراب نوشی، عورتوں کا رقص اور لڑکیوں کا زندہ دفن کر دینا عام ہو چکا تھا۔ انہوں نے مختلف قسم کے بت بنا رکھے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مجبور اور بے بس عوام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہو چکے تھے۔ ان کا پورا دین اور طریقہ زندگی بدل چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دائرہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائے۔ مختصر یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں کے نتیجے میں عرب کا خطہ، جو کہ ایک میدان جنگ تھا، امن کا گہوارہ بن گیا۔ جہاں بھائی بھائی کا دشمن تھا، وہاں پورے معاشرے کا نظام تبدیل ہو گیا۔ حضرت محمد کے نبوت کے 20ویں سال کا ایک واقعہ ہے۔ عرب کے لوگوں میں اتنی زیادہ خرابیوں کے باوجود ان میں کہیں نہ کہیں حسن اخلاق کی بعض باقیات موجود تھیں، اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سفر ہو جایا کرتے تھے۔ قبیلہ بنو زبیدہ کا ایک شخص مال تجارت لے کر مکے آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ہمراہ تھی۔ اس کا سارا مال تجارت بنو عاص نے خرید لیا اور ساتھ ہی اس کی بیٹی پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ اجنبی شخص روتا پیٹتا خانہ کعبہ کی طرف چل دیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے لوگوں، عاص بن وائل نے زبردستی میری بیٹی مجھ سے چھین لی ہے۔ میں ایک مسافر ہوں، میں آپ سے داد رسی کرتا ہوں کہ میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دلوں کو خیر کی جانب آمادہ کر دیا۔ گمان یہ ہے کہ وہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے اور اسے باہر بلایا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے مال کے ساتھ ساتھ اس کی لڑکی کا بھی سودا کر لیا ہے۔ تو ان لوگوں نے عاص بن وائل کی بات سن کر زبیدی سے وضاحت مانگی، تو اس نے کہا کہ خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی بیٹی کو نہیں بیچا، بلکہ اس نے قوت بازو کے بیل بوتے پر میری بیٹی کو زبردستی اپنے گھر پر بٹھا لیا ہے۔ اس وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی، تو اس بدبخت نے جرم کا اعتراف کر لیا، تو زبیدی کی بیٹی اسے واپس کرنی پڑی۔ زبیدی نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب کی طرف ہجرت کر گئے۔ دعوت اسلام کی وجہ سے مکہ کے کفار آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے عقل مند، دانش، صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ نبوت ملنے کے بعد لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر اور کاہنوں جیسے معیوب لقب سے پکارنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ آئیں اور نہ ہی ان کی باتیں سنیں۔ طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایک دن بازار میں دیکھا۔ میں خرید و فروخت میں مصروف تھا۔ حضرت محمد سرخ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ ایک کافر آپ کے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا، جس سے آپ کے کپڑے خون آلود ہو چکے تھے۔ وہ کافر ساتھ میں یہ بھی کہتا جاتا تھا، اے لوگو، اس کی بات کو نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ تو طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا
کہ یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عبد المطلب سے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے جو پتھر مارتا جاتا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہے۔